پوائنٹ شرجیل صاحب. میں ذرا کامران مرتضی صاحب سے بھی کنفرم کر لوں. کامران صاحب, یہ جو باتیں چل رہی ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف سے جے یو آئی کی ملاقات, مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی گئی کہ آپ جیل میں جا کر ملاقات کریں, اور اس کے بعد انہوں نے آپ کو نامزد کیا. اب یہ خبریں چل رہی ہیں, ذرا اس کی تصدیق یا تردید کر دیجیے گا سین صاحب. نہیں, مولانا صاحب کے لیے کبھی بھی نہیں کہا گیا کہ وہ مولانا صاحب جا کے جیل میں ملاقات کریں. مولانا صاحب تو ویسے ہم خود اگر ایسی کوئی بات آئے گی تو ہم خود بھی اپوز کریں گے کہ مولانا صاحب کا جو ہے یہ منصب نہیں ہے. باقی گپ شپ میں یہ بات کسی دوسرے تیسرے درجے کی قیادت میں جو ہے یہ بات گپ شپ تھی, اور وہ گپ شپ جو ہے نا وہ اتنی وہ کیری ہو گئی کہ اس کو جو ہے نا وہ مولانا تک جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا کہ وہ جا رہے ہیں. وہ جہاں پہ گپ شپ تھی اور جیسی گپ شپ تھی وہ مولانا کے علم میں آ چکی ہے, مولانا کو پہنچا دی گئی تھی, اور پھر مولانا جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ماسوائے اس کے کہ کوئی فوکل پرسن اگر کوئی ہو ان کا تو ہم کو پتہ ہو کہ بات جو ہے اس میں کوئی وزن ہے یا وزن نہیں ہے. کوئی دوست تو ہمیں جو نا برا کہتے ہیں, کوئی دوست ہمیں اچھا کہتے ہیں, تو ہم کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم برے ہیں کہ اچھے ہیں. یہ کون سے دوستوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سینٹ صاحب؟ کون سے دوست آپ کو اچھا کہتے ہیں, کون سے دوست برا کہتے ہیں؟ میرے خیال ایک دوست کے علاوہ باقی سارے دوست جو ہے نا وہ تو باقی تو ٹھیک ہے, اچھا ہی کہتے ہیں, مگر ایک دوست کو شاید کوئی پرابلم ہے. تو وہ کن دوست کو سینٹ صاحب؟ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے؟ وہی دو, ہم تو ان کو اپنا دوست کہتے ہیں. اچھا چلیں سین صاحب, I'm sorry I'm cutting you short. برا کہیں. آپ نے میرے سے لاسٹ پروگرام میں ایک کمٹمنٹ کیا تھا, اور آپ کے سامنے میں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چلائی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب فارم 47 کی پیداوار ہیں, ان کے تو اپنے ووٹ کوئی نہیں ہے, وہ اپنے حلقے سے جیت کر نہیں آئے ہیں. تو آپ نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ میں ڈسکس کروں گا, آپ نے مولانا صاحب سے ڈسکس کیا, اس کے بعد ان کا کوئی ریاکشن آیا؟ مولانا صاحب نے کہا کہ جو ڈسکشن کے قابل نہ ہو میں اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتا. یہ سی ایم کے پی کے بارے میں مولانا صاحب نے کہا ہے, میں نے بات کر دی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو نامزد کیا گیا ہے ملاقات کے لیے عمران خان صاحب سے, یہ بھی بتا دیجیے گا کنفرم. ملاقات کی کوئی بات میچور ہی نہیں ہوئی ہے, یہ گپ شپ والی بات تھی, گپ شپ تھی کچھ لوگوں کی آپس میں, اور وہ بات ظاہر ہے کہ جو بھی سیاسی باتیں ہوتی ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ تک پہنچانی ضروری ہوتی ہیں. تو وہ کنوے کر دی گئی تھی کیونکہ وہ سنجیدہ گپ شپ بھی ہو سکتی ہے اور غیر سنجیدہ بات بھی ہو سکتی ہے. سو ابھی ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا والی سچویشن ہے سینیٹر صاحب, یا آگے رائپ ہو سکتی ہے یہ والی بات؟ انلیس کہ ہم کو پتا ہو کہ یہ جو بات ہے, یہ جو گپ شپ ہے کسی فوکل پرسن کے منہ سے آئی ہے, اس میں کوئی سنجیدگی ہے, تو اس وقت پارٹی کے اندر جو ہے نا پارٹی اس پہ غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کنسیڈر کیا تھا رائٹلی ہم نے, مگر مزید جو ہے نا پارٹی کے ادارے اس پہ غور کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوں گے جب تک کوئی کسی جو ہے نا کسی فوکل پرسن کے منہ سے نہ آئے. فرض کرے کہ ابھی گنڈا پور صاحب جو بھی کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں, اس کو تو نہیں ہوتا نا, اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پتہ نہیں کس موڈ میں جو کہتے ہیں کہنے دو. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سینیٹر صاحب کہ مولانا صاحب اس ٹائم کے لنڈن جانے کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ وہ کسی نجی دورے پر لنڈن جائیں گے. کیا وہ نجی دورہ, کیونکہ ٹائم بڑا سائملٹینیسلی چل رہا ہے, ایک طرف میاں نواز شریف صاحب لنڈن کی طرف ہیں, دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے جانے کی بات ہے, کچھ وہاں بھی سیاسی ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں؟ نہیں, مریم نواز اور میاں صاحب جو ہے وہ تو جنیوا میں ہے, وہ تو لندن میں نہیں ہے. لندن میں جائیں گے لندن میں جو ہے نا ایک تو مولانا نے, ہاں پتہ نہیں اس وقت تک مولانا واپس آگے ہوں گے, 17 کو واپس آ جانا ہے مولانا نے. تو ایک تو انہوں نے 2-4 دن ریسٹ لینا تھا, وہ ریسٹ لے لیا. پھر اس کے بعد ہماری وہاں پہ اپنی تنظیم ہے, آج سے میرے خیال ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہوں گی وہاں پہ انگلینڈ میں. تو وہ اپنے جو تنظیم ہے ہماری وہاں کی, ان کے ساتھ ملاقاتیں, ان کے جلسے, ان کی تقریبات, وہ سارا کچھ وہ کریں گے, ہوگا انشاءاللہ.